کل ہم نے سورۃ فاتحہ پر جو معرکۃ الاعراب مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے اس کو پڑھنا ہے یا نہیں، اس کو بیان کیا تھا۔ ہمارے پاس دلیل قطعی الثبوت ہے۔ قطعی الثبوت کا معنی یہ ہے کہ یقیناً یہ اللہ کریم کا ارشاد ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ لیکن مقتدی پر اس کی دلالت قطعی نہیں، ظنی ہے صریح۔ کل کے سبق پر 3 سوال کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ آیت سورۃ اعراف کی ہے اور سورۃ اعراف مدنیہ نہیں، مکیہ ہے۔ مدنیہ تو نہیں ہے، اور آپ اس میں سے ثابت یہ کر رہے ہیں کہ مدینہ شریف میں یہ حکم نازل ہوا۔ ہاں، یہ حکم مدینہ شریف میں نازل ہوا تھا۔ ہم نے صاف بیان کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے کچھ انصاریوں نے پڑھا تھا۔ انصاری تو مدینہ منورہ میں تھے نا، تو نزلت فی الصلاۃ، تو یہ آیت مدینہ طیبہ کے رہنے والوں کے پڑھنے کی وجہ سے نازل ہوئی۔ ہوتا یہ تھا کہ یہ ساری سورت جو ہے، پوری سورت اعراف یکدم تو نازل نہیں ہوئی نا۔ لمبی صورتیں جو ہیں یکدم نازل نہیں ہوئی، آیت اترتی تھی تو نبی کریم علیہ السلام پھر فرماتے تھے اس آیت کو فلاں سورت کے فلاں مقام پر لکھ دو۔ تو چونکہ نبی کریم علیہ السلام کے فرمانے سے اس سورت اعراف کے اندر اس آیت کو لکھا گیا ہے، لیکن یہ نازل کہاں ہوئی ہے؟ مدینہ شریف کے اندر۔ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہو یہ نمازی کے بارے نازل ہوئی یا مقتدی کے بارے میں؟ تو جب فجر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے تو آپ یہ بھی تو کہتے ہو نا کہ بندہ آئے، اس نے سنتیں نہیں پڑھی، اس کو یقین ہے کہ میں اگر الگ ہو کر سنتیں پڑھ لوں گا تو اتنی دیر تک امام سلام نہیں پھیرے گا، مجھے فرضوں کے اندر شرکت کا موقع مل جائے گا۔ وہ الگ سنتیں پڑھ سکتا ہے، تو اس کو بھی تو امام کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، تو کیا اس وقت وہ نماز نہیں پڑھے گا؟ اگر وہ اس وقت نماز پڑھ سکتا ہے تو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ تیسرا سوال بھی اسی کے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ امام جماعت کرا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، قرآن شریف پڑھ رہا ہے، پیچھے بندہ آیا، اس نے کہا اللہ اکبر، یہ کہہ کر جماعت میں شامل ہو گیا۔ امام کے نماز میں قرآن پڑھنے کے دوران اگر وہ اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، اگر امام کے جماعت کرانے کے دوران بندہ پیچھے سنتیں ادا کر سکتا ہے تو فاتحہ بھی تو پڑھ سکتا ہے نا۔ لیکن سوال کرنے والوں نے ہماری بات کو سمجھا ہی نہیں۔
ہم کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی ہے مقتدی کے لیے، اور مقتدی بندہ کب بنتا ہے؟ جب اللہ اکبر کہہ لیتا ہے۔ اللہ اکبر کہنے سے پہلے مقتدی نہیں بنتا، تو یہ حکم اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی طرف متوجہ حکم کب ہوگا؟ جب وہ اللہ اکبر کہہ کر جماعت میں شامل ہو جائے گا۔ اس لیے سنتیں پڑھنے والا تو ابھی مقتدی نہیں بنا، وہ تو الگ ہے، منفرد ہے، اس لیے یہ حکم اس کو بھی شامل نہیں ہوگا، اس کو بھی متوجہ نہیں ہوگا۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس مسئلہ میں مخالفین کے دلائل کیا کیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس تو پہلی دلیل ہے اللہ کا قرآن، پھر ہم نے حدیثیں بھی پڑھی، لیکن ہمارے مخالفین کے پاس قرآن مجید فرقان حکیم میں سے کوئی دلیل موجود نہیں۔ ہم وہ چند روایات پڑھتے ہیں، ان میں جو تین سب سے زیادہ زور لگا کر وہ پڑھتے ہیں ان کو ہم بیان کر دیتے ہیں۔ پہلی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس شخص نے فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھی، سورت فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ دیکھ لیجئے، اس میں نبی کریم علیہ السلام صاف فرما رہے ہیں سورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور یہ حدیث ہے بھی بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر۔ پھر ہمارے مخالفین اس پر بخاری اور مسلم کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس پر دونوں متفق ہو جائیں وہ تو ایسی حدیث ہوتی ہے اعلیٰ درجے کی، بیان کرتے رہتے ہیں، ہم بھی سنتے رہتے ہیں۔ بالفرض اگر یہ حدیث اپنے مقصود پر صریح دلالت بھی کرتی ہوتی تو پھر بھی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے سے معذور تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف ہے اللہ کا قرآن اور صحابہ کرام کی تفسیر، اور امام نسائی نے اس کی تفسیر میں نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد بھی درج کیا ہے اسی کی تفسیر میں۔ ایک طرف وہ قرآن اور ایک طرف وہ حدیث، اگر دونوں میں ٹکراؤ آ جائے تو ہم ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ قرآن شریف کو۔ تو جب مسئلہ قرآن سے ثابت ہے، بالفرض اگر ان کی یہ روایت صریح بھی ہوتی ہم پھر بھی معذور تھے، لیکن یہ روایت صریح نہیں ہے، اپنے مقصود پر یہ روایت صریح نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مقتدی کا ذکر کہاں ہے؟ مقتدی کا ذکر تو نہیں ہے اس میں۔ پھر دوسرا، یہ حدیث ہے مسلم شریف کے اندر بھی، میرے ہاتھ میں یہ مسلم شریف ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اس حدیث کی سند میں سفیان بن عیینہ یہ زہری سے روایت کرتے ہیں یہ الفاظ، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صفحہ ہے 169، اور زہری سے اسی حدیث کو معمر بھی روایت کرتے ہیں۔ کون کون روایت کرتا ہے؟ زہری سے سفیان بن عیینہ بھی روایت کرتے ہیں، اور زہری سے معمر بھی روایت کرتے ہیں۔ اب یہ الفاظ اس حدیث کے ہیں
جو زہری سے سفیان بن عیینہ روایت کرتے ہیں اور جو زہری سے معمر روایت کرتے ہیں اس کے الفاظ کچھ اور ہیں. یہ امام مسلم فرماتے ہیں اسحاق بن ابراہیم نے عبد بن حمید نے روایت کیا ہے، اعلیٰ دونوں نے کہا اخبرنا عبد الرزاق، ہمیں عبد الرزاق نے حدیث سنائی. اخبرنا معمر عن الزہری، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں معمر نے امام زہری سے سنائی ہے. اب جو معمر کی روایت ہے اس میں کیا ہے؟ ھذا الاسناد مثلہ وزاد فصاعدا، معمر نے ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں حدیث پوری نہیں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، پوری حدیث اس طرح ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، اس بندے کی نماز نہیں جو سورت فاتحہ نہیں پڑھتا اور کچھ اور نہیں پڑھتا. سورت فاتحہ نہیں پڑھتا، فصاعدا اور کچھ اور نہیں پڑھتا. اچھا، ابو داؤد کے اندر یہی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے. یہ جو مسلم اور بخاری کے اندر روایت ہے اس کے اندر کیا ہے کہ وہ مخالفین کا استدلال ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور اسی صفحے پر معمر کی روایت کیا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا. اور اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ابو داؤد شریف کے اندر، امرنا ان نقرأ بفاتحۃ الکتاب وما تیسر، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سورت فاتحہ بھی پڑھیں اور جو ہمیں آسان لگے وہ بھی پڑھیں. ادھر لفظ ہے فصاعدا، حضرت عبادہ بن صامت کی روایت اور معمر والی روایت، اور ابو سعید خدری والی روایت میں کیا الفاظ ہیں وما تیسر. اسی طرح مستدرک کے اندر امام حاکم کی، اس کے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور اس کی الفاظ کیا ہیں لا صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب فما زاد، اس بندے کی نماز نہیں جو سورت فاتحہ نہیں پڑھتا اور کچھ اور نہیں پڑھتا. اب یہ کچھ اور کون پڑھتا ہے؟ ہمارے مخالفین کا جو مقتدی ہے وہ بھی صرف سورت فاتحہ پڑھتا ہے، کچھ اور نہیں پڑھتا پیچھے. اور یہ کچھ اور کون پڑھتا ہے؟ یا امام پڑھتا ہے یا اکیلا منفرد. اصل جھگڑا ہے مقتدی نے کیا پڑھنا ہے. تو میرے بھائی یہ ہمارے مخالفین کی دلیل صریح نہیں ہے. اگر صریح ہوتی تو پھر بھی ہم معذور تھے، کیونکہ اس کے مقابلہ میں قرآن شریف کی آیت موجود ہے. یہ ان کی تھی ایک دلیل. دوسری دلیل یہ ہے کہ یہی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امام کے پیچھے سوائے سورت فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھا کرو. امام کے پیچھے سوائے سورت فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھا کرو، اس لیے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی ہے. ہاں، اگر یہ حدیث صحیح ہوتی، یہ اپنے مقصود پر صراحتاً دلالت کر رہی ہے، اور اگر صحیح ہوتی تو پھر چلو مخالفین کے ہاتھ میں کچھ چیز آ جاتی. لیکن یہ حدیث تو صحیح ہے ہی نہیں، صحیح نہیں حدیث.
متعدد ائمہ حدیث نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، متعدد ائمہ حدیث نے۔ مثلا ناصر الدین البانی صاحب نے یہ جو سنن اربعہ ہیں نا، نسائی، ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ، ان سب کی ان کے نزدیک جو حدیثیں صحیح تھی انہوں نے الگ کر لی، جو ضعیف تھی انہوں نے الگ کر لی، اور اس حدیث کو انہوں نے ضعیف ابو داود کے اندر انہوں نے شامل کیا ہے۔ یہ دیکھ لیجیے میرے ہاتھ میں، پہلے انہوں نے حدیث نقل کی ہے، حدیث نمبر 823 ضعیف ابو داؤد کے اندر، پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا حدیث کو نقل کرنے کے بعد ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے۔ پھر آگے لکھتی ہیں ضعیف سنن ترمذی حدیث نمبر 311، وضعیف الجامع الصغیر حدیث نمبر 2082 اور 4681۔ کہتے ہیں ان کتابوں کے اندر بھی میں نے اس ضعیف حدیث کو درج کیا ہے، یہ دیکھ لیجیے۔ تو اس حدیث کو البانی صاحب نے ضعیف کہا ہے، اس لیے یہ حجت نہیں ہو سکتی۔ پھر یہی حدیث جو ہے، اس حدیث کو امام اہل سنت حضرت امام احمد بن حنبل نے ضعیف قرار دیا ہے۔ دیجیے فتاوی ابن تیمیہ، یہ حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں والذین اوجب القراءۃ فی الجہر، جن لوگوں نے جہری نمازوں میں بھی سورت فاتحہ کو واجب قرار دیا ہے، احتجوا بالحدیث الذی فی السنن، انہوں نے اس حدیث سے احتجاج کیا ہے، دلیل پکڑی ہے جو سنن میں ہے، عن عبادہ، اور حضرت عبادہ بن صامت سے ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا کنتم ورائی، جب تم میرے پیچھے ہو، فلا تقرؤوا الا بفاتحۃ الکتاب، تو سوائے فاتحۃ الکتاب کے اور کچھ نہ پڑھا کرو، فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، اس لیے کہ جو سورت فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ مُعَلَّلٌ، یہ حدیث بیمار ہے، معلل ہے، اس میں کئی علتیں ہیں، عند ائمۃ الحدیث، حدیث کے اماموں کے نزدیک، بے امور کثیرۃ، کئی وجوہات کی بنا پر، اس ایک وجہ سے بھی یہ حدیث بیمار ہے، ٹھیک نہیں ہے، دوسری وجہ سے بھی کثیر وجوہات کی بنا پر یہ حدیث ائمہ حدیث کے نزدیک بیمار ہے، درست نہیں ہے، تو اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ پھر آگے لکھتے ہیں ضعفہ احمد وغیرہ من الائمہ، کہ امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور بھی کئی محدثین نے، حدیث کے اماموں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ ہے فتاوی ابن تیمیہ جلد 23 اور صفحہ اس کا 286۔ تو اب ہمارے مخالفین کے پاس دلیل ایسی نہیں جو صریح بھی ہو اور مقتدی کو شامل بھی ہو اور صحیح بھی ہو۔ ایک حدیث اور پڑھتے ہیں، یہ ابو داؤد شریف ہے، حدیث نمبر 821 ہے، یہ مسلم کے اندر بھی ہے۔ ہشام بن زہرہ کہتے ہیں سمعت ابا ہریرہ تھا، میں نے حضرت ابو ہریرہ کو سنا، یقول، فرما رہے تھے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاۃ، جس نے ایسی نماز پڑھی، لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جس میں اس نے ام القرآن نہیں پڑھی، فہی خداج، فہی خداج، فہی خداج غیر تمام، تو وہ ناقص ہے، تو وہ ناقص ہے، تو وہ ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ اس حدیث سے وہ دلیل پکڑتے ہیں۔ پہلی بات سوچنے والی یہ ہے، ناقص پھر بھی ہوتی تو ہے نا، یہ تو نہیں کہ ناقص ہوتی نہیں، ناقص تو ہوتی تو ہے نا،
ثابت یہ کرنا ہے اس کی نماز ہوتی نہیں، ثابت کیا کرانی ہو تو جاتی ہے لیکن ناقص ہوتی ہے۔ اچھا اب ذرا سنتے جائیے۔ قال ہشام بن زہرہ کہتے ہیں فقلت تو پھر میں نے عرض کیا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، انی اکون احیانا وراء الامام، میں کبھی کبھی امام کے پیچھے بھی تو پڑھتا ہوں نا، تو اس وقت میں کیا کروں؟ قال ہشام کہتے ہیں فغمز ذراعی، حضرت ابو ہریرہ نے نا میرا بازو پکڑ لیا، میرا بازو پکڑ کے کہا وقال، کہا اقرا بہا یا فارسی فی نفسک، اے فارسی اس کو اپنے نفس میں پڑھ، اپنے دل میں پڑھ۔ اس حدیث کو مخالفین بڑا زور دے کے پڑھتے ہیں، اقرا بہا فی نفسک، اقرا بہا فی نفسک۔ ارے بندہ خدا اگر تم غور کرو یہ تمہاری دلیل تو نہیں ہے، تو ہماری دلیل ہے۔ کیوں؟ یہ جو کہتے ہیں امام کے پیچھے پڑھو، ہم بھی جب نماز اکیلے پڑھتے ہیں ہم کس طرح پڑھتے ہیں نماز؟ کیا ہم صرف دل میں پڑھتے ہیں یا زبان بھی ہلاتے ہیں؟ زبان بھی ہلاتے ہیں نا، صرف دل میں تو نہیں پڑھتے۔ دل میں پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی طرف متوجہ ہو بندہ، اس کے معنوں پر غور کرے، جو الفاظ سنے جا رہے ہیں اس کے معنوں پر غور کرے۔ اچھا یہاں ایک غلطی میرے سامنے انہوں نے پتہ کیا کی مناظرے میں، یہ فرمان ہے حضرت ابو ہریرہ کا، اقرا بہا فی نفسک یا فارسی، اور میرے سامنے میرے مد مقابل نے اس کو فرمان رسول بنا کر پیش کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ تو اس کو اپنے نفس میں پڑھ، اقرا بہا فی نفسک، اقرا بہا فی نفسک۔ میں نے کہا اتنا تو آپ نہ روند مارے، کیوں؟ یہ خطاب ہے فارسی کو، ابو ہریرہ فارسی تو نہیں ہے، وہ تو دوسی ہیں، تو یہ نبی پاک کا فرمان نہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ کا فرمان ہے۔ اتنا فرمایا اقرا بہا فی نفسک، اپنے نفس میں پڑھ، اپنے دل میں پڑھ۔ کیا مطلب؟ اس کے معنوں پر غور کر، جو جو امام پڑھتا جائے الحمدللہ رب العالمین، تو اس کے معنوں پر غور کر، اللہ کی کبریائی تیرے دل کے اندر سمائی ہوئی ہو۔ زبان سے پڑھنے کا آرڈر نہیں ہے۔ ویسے فی نفسک کا معنی کیا ہے؟ فی نفسک کا معنی حدیث قدسی میں ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے نا، یہ بخاری شریف ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ میرے بارے جو گمان کرتا ہے نا میں اسی گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میری رحمت اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، اگر وہ فی نفسہ ذکر کرے میرا، کیا مطلب ہے؟ اگر وہ اکیلا میرا ذکر کرے، ذکرتہ فی نفسی، تو میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں تنہا، اکیلا، میں اکیلا اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر وہ بندہ ذکر کرتا ہے میرا جماعت کے اندر، ذکرتہ فی مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں ایسی جماعت میں جو بندے کی جماعت سے بہتر ہے۔ اگر وہ اکیلا مجھے یاد کرے تو میں بھی اسے اکیلا یاد کرتا ہوں، اگر وہ بندہ مجھے جماعت میں یاد کرے، مسلمانوں کی جماعت میں یاد کرے، بندوں کی جماعت میں یاد کرے، تو میں بھی اس کو پھر جماعت میں یاد کرتا ہوں، لیکن میری جماعت بندے کی جماعت سے بہتر ہے، اس کی جماعت ہے انسانوں والی، میری جماعت ہے فرشتوں والی۔ اب دیکھیے یہاں فی نفس ہی، یہ کس کے مقابل آ رہا ہے؟ مالا ان کے، تو کیا معنی بنا؟ اقرا بہا فی نفسک یا فارسیو، او فارسی سورت فاتحہ اس وقت پڑھنی ہے جب تو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، جماعت کے ساتھ جب تو نماز پڑھ رہا ہو۔ تو ابو ہریرہ ہی حدیث روایت کرتے ہیں اذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو،
اور جب امام قرآن پڑھنا شروع کرے تو تم کیا کرو؟ تم چپ کر جاؤ۔ یہ فی نفس ہی کا معنی میں نے بخاری شریف صفحہ 1101 اس کے اندر سے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ پھر وہ ہمارے مدرسوں میں نحو کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، شروع کرتے ہیں نحمیر سے، پھر شرح میں تعامل سے، پھر ہدایت النحو، پھر کافیہ، پھر شرح جامی۔ مرکزی کتاب اس میں کافیہ ہے، کیونکہ ہدایت النحو بھی جو لکھی گئی ہے نا، وہ کہتے ہیں اعلیٰ ترتیب الکافیہ، میں نے اس کتاب کو کافیہ کی ترتیب پر لکھا ہے، اور شرح جامی بھی اسی کافیہ کی شرح ہے۔ اس کافیہ کے اندر فی نفس کا معنی لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ، اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر اکیلا دلالت کرے، اکیلا دلالت کرے۔ دیکھیے یہ عربی زبان میں ہم عربی دانوں کے پابند ہیں، اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ فی نفس ہی کا معنی کیا ہے؟ اکیلا، اکیلا۔ اقرا بہا فی نفس کا یا فارسی، اوے فارسی یاد رکھنا سورت فاتحہ اس وقت پڑھنی ہے جب تو اکیلا ہو، امام کے پیچھے نہیں پڑھنی۔ فی نفس ہی کا ایک معنی وہ آیت مبالغہ ہے نا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے عیسائیو چلو تم بھی میدان میں اپنے بیٹے لے کے آؤ، میں بھی اپنے بیٹے لے کے آتا ہوں۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم بھی اپنی بیٹیاں لائیں گے، تم بھی اپنی بیٹیاں لاؤ۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور تم نے بھی خود آنا ہے، ہم بھی خود آئیں گے، نمائندہ نہیں بھیجنا۔ تو یہ فی نفس ہی کا معنی کیا ہے؟ اکیلا، اکیلا۔ اقرا بہا فی نفس کا یا فارسیو، اے فارسی جب تو اکیلا ہو تو اس وقت تو سورت فاتحہ پڑھ، وگرنہ جب امام کے ساتھ ہو تو اذا کبرا فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ حضرت زید جن کو نبی کریم علیہ السلام نے پہلے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، پھر حکم آ گیا کہ نہیں بھائی ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ ان کا نکاح ہوا تھا حضرت سیدہ زینب کے ساتھ، تو آپس کے اندر ان کے معاملات ٹھیک نہیں تھے، گھر میں اکثر جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ تو وہ طلاق کا مسئلہ بن رہا تھا کچھ، تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کہتا ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، یاد کرنا محبوب جس وقت تو اس کو کہہ رہا تھا جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور تو نے بھی انعام کیا۔ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، اپنی بیوی کو نا اپنے پاس روک رکھ، چھوڑ نہیں۔ تو کہہ رہا تھا اس کو وَاتَّقِ اللَّهَ، اور تو اللہ سے ڈر۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، لیکن تو اپنے آپ میں ایک بات کو چھپا رہا تھا۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اپنے آپ میں، تنہا تو ایک بات کو چھپا رہا تھا، کسی اور کو تم نے شریک نہیں کیا اس راز میں۔ اب یہاں بھی فی نفس کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ میں، اکیلا، تنہا۔ اقرا بہا فی نفس کا یا فارسی، اے فارسی تو جب اکیلا ہو تو پھر سورت فاتحہ پڑھ، وگرنہ امام کے پیچھے پڑھے گا تو تو نے کیا کرنا ہے؟ اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرآن پڑھنے لگے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ الحمدللہ مسئلہ فاتحہ خلف الامام پر جو میں نے کہنا تھا عرض کر دیا۔